رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد، الرسول المصدد، والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أبا عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى حسين وعلى أولاد الحسين وعلى ایک مرتبہ پھر بآواز بلند السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی حسين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد
قال الرحمن في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صلوات على محمد وآل محمد. سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور ہمارا یہ صف عزا بچھایا پروردگار عالم اور جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، جو مومنین دیکھ رہے ہیں، پروردگارہ اس صف عزا کے صدقے میں تمام مومنین کی شرعی حاجات کو پورا فرما، اور اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کریم اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ ہم اپنے مولا و آقا ابا عبداللہ کے ذکر میں یہاں جمع ہو سکیں۔ یقیناً یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا کہ وہ سید الشہداء کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے، اور اس مجلس کا مقام، اس مجلس کا ثواب انسان کو اس وقت معلوم ہوگا کہ جب روز محشر سجا ہوگا، اور وہاں اللہ حسین کے چاہنے والوں پر ایک خاص عنایت کرے گا۔ اس وقت ہر انسان حسرت کر رہا ہوگا، اے کاش میں بھی دنیا میں حسین کی مجلس میں بیٹھ گیا ہوتا۔ اور دنیا میں جہاں جہاں ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں جہاں ذکر ابا عبداللہ الحسین ہو رہا ہے، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ذکر در حقیقت اللہ نے اس ذکر کے لیے ہمیں وسیلہ بنایا ہے، وگرنہ یہ مجلس حسین، یہ تذکرہ کربلا، یہ ہم نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ نے واضح قرآن میں اعلان کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب خداوند عالم کا جو بھی تذکرہ کرے گا، اب اللہ کی ذمہ داری یہ ہے، اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ جانے حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے سجدے میں سر رکھ کے کیسا ذکر پروردگار کیا کہ اس ایک سجدے کے بدلے 1400 سال سے اللہ ہم جیسوں سے حسین کا تذکرہ کروا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہ کیسا ذکر کیا سید الشہداء نے، اس ایک سجدہ الہی کا بدلہ 1400 سال سے اب تک اتر رہا ہے، اور یہی سبب ہے کہ لوگوں نے اپنی کوششیں کی کہ کسی طرح سے اس ذکر کو ختم کر دیا جائے، مگر وہ نادان کیا جانے کہ ذکر تب ختم ہوتا ہے کہ اگر اس کے ذاکر کو ختم کر دیا جائے۔ اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہم شیعوں کو مار دیں گے تو ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ یہی سوچ کربلا میں یزید والوں کی تھی کہ ہم ان کو مار دیں گے تو حسین کا نام مٹ جائے گا، دین کا نام مٹ جائے گا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ یہاں بدن کٹ جائیں پھر بھی نو کے نیزہ پہ سر کلام کرتے ہیں۔ یہی تو سبب ہے کہ لوگوں نے شیعوں کو مار کر سوچا
کہ ہم تذکرہ حسین ختم کر دیں گے، لیکن وہ کیا جانے کہ یہ تذکرہ شیعہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے، مثال کے طور پر جب بھی کوئی شے بنتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی بھی شے کو دیکھتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئی، یہ کس نے بنائی۔ آپ نے ممبر کو دیکھا، ممبر کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ بھائی یہ ممبر کس نے بنایا؟ انجمن والوں نے فوراً کہا کہ یہ ممبر ہم نے بنایا، حالانکہ ممبر انہوں نے بنایا نہیں ہے، انہوں نے بنوایا ہے، لیکن چونکہ پیچھے عمل ان کا تھا اس لیے وہ کہنے لگے کہ بنایا ہم نے، در حقیقت بنایا کس نے؟ بڑھائی نے، کارپینٹر نے، لیکن چونکہ بنوایا انہوں نے ہے اس لیے ان کی نسبت، یہ ذکر کی نسبت جائے گی انجمن والوں کی طرف، یہ ممبر کی نسبت جائے گی انجمن والوں کی طرف۔ بھائی یہی تو ہم 1400 سال سے بتا رہے ہیں کہ یہ ذکر در حقیقت ہم نہیں کر رہے، حسین نے کربلا میں اللہ کا تذکرہ ایسا کیا، اب اللہ پہ واجب تھا کہ حسین کا ذکر کرے، اس لیے اس اللہ نے اپنے کام کو ہم جیسے گنہگاروں سے وسیلہ بنا کے کروا رہا ہے۔ کام اس کا ہے لیکن کروا ہم سے رہا ہے۔ اور ایسا تذکرہ کیا کربلا والوں نے کہ سر کٹ گئے مگر تذکرہ الہی جاری رہا، سر کٹ گئے مگر اللہ کا ذکر جاری رہا۔ اور یہی سبب ہے آج آپ کائنات میں جہاں کہیں جا کے دیکھیں، جہاں بھی مجلس حسین ہو رہی ہوگی، اس میں آپ ایک بات دیکھیں گے کہ مجلس حسین کی ہے، لیکن جو بھی خطیب، کوئی عالم، کوئی ذاکر پڑھنے آتا ہے، جب بھی وہ مجلس حسین کا آغاز کرتا ہے تو آغاز قرآن کی ایک سورہ سے، قرآن کی ایک آیت سے، یعنی مجلس حسین میں تذکرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ مجلس حسین کی ہے لیکن پڑھا قرآن جا رہا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ بھائی والا آتا ہے، وہ آ کر یا توحید کی بات کرے گا، یا نبوت کی بات کرے گا، یا رسالت کی بات کرے گا، یا امامت کی بات کرے گا، یا احکامات الہی کی بات کرے گا، یا نماز کی بات کرے گا، یا روزے کی بات کرے گا۔ یعنی مجلس حسین کی ہے، تذکرہ اللہ کا ہو رہا ہے، مجلس حسین کی ہے، تذکرہ رسالت کا ہو رہا ہے، مجلس حسین کی ہے، تذکرہ امامت کا ہو رہا ہے۔ بھائی یہی ہے کہ 1400 سال پہلے حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا تھا، اور 1400 سال سے قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ محسن نقوی نے 4 فقرے لکھے کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، اگر بیدار ہیں، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، اور بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین۔ محمد تو جو فرما رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا، اور تب سے لے کر اب تک قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ مجلس حسین کی ہے تذکرہ توحید کا، مجلس حسین کی ہے تذکرہ نبوت اور رسالت کا، مجلس حسین کی ہے تذکرہ احکامات الہی کا۔ کہیں نماز بیان ہو رہی ہے، کہیں روزہ بیان ہو رہا ہے، کہیں حج و زکوٰۃ بیان ہو رہے ہیں، کہیں پہ احکامات الہی بیان ہو رہے ہیں۔ دنیا اب تک سمجھی ہی نہیں کہ مجلس حسین کی ہے، لیکن پورا دین بیان ہو رہا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا نا، اللہ نے جس جگہ پورے دین کو جمع کر دیا اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کسی ولی نے کہا تھا دین است حسین، دی پناہ است حسین، کہ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی جب انسان مجلس حسین میں آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ توحید کیا ہے۔ یعنی اس لیے کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو توحید کو نہیں مانتے، جو رسالت کو نہیں مانتے، جو امامت کو نہیں مانتے، مگر پھر بھی حسین کے دروازے پہ آتے ہیں۔ لیکن دنیا کیا جانے کہ جو حسین تک پہنچ جاتا ہے پھر حسین اسے اپنے تک روکتا نہیں ہے۔
جو رستہ کربلا کو جاتا ہے وہ کربلا میں رکتا نہیں ہے، وہی رستہ انسان کو پھر مدینہ بھی لے جاتا ہے، مکہ بھی لے جاتا ہے. یعنی جو حسین تک پہنچ جاتا ہے پھر حسین اسے خدا تک بھی لے جاتا ہے، نبی تک بھی لے جاتا ہے. اور یہ مجلس حسین، اس کے معیار اور مقام کو سمجھیے. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے خصائص الحسینیہ میں اس مجلس حسین کا مقام بتایا کہ یہ مجلس حسین در حقیقت ہے کیا. یہ جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں، پہلے یہ سمجھیے کہ آپ کس مقام پہ بیٹھے ہیں. اسی لیے آیت اللہ تقی بہجت نے بھی ایک جملہ کہا تھا، کہا جب آپ مجلس حسین میں جا رہے ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو یہ مت کہنا کہ آپ حسینیہ جا رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر فلاں سینٹر میں جا رہے ہیں، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، آپ کسی کے گھر مجلس میں جا رہے ہیں. کہا جب تم مجلس میں جا رہے ہو، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنا ہم کربلا جا رہے ہیں، کہنا ہم حسین کی محضر میں جا رہے ہیں. اس لیے آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے کیا لکھا، کہا یہ مجلس حسین، انہوں نے 14 نام لکھے روایات کی روشنی میں کہ یہ مجلس حسین کیا ہے. سب سے پہلے لکھا، کہا مجلس حسین انہو مصلی اللہ. کہا یہ مجلس حسین وہ ہے کہ جو اللہ کا مصلی ہے. مصلی یعنی کیا؟ جیسے اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. کہا جس طرح اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، کہا جو مجلس حسین میں آتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ اس مجلس میں آنے والوں پہ سلام اور درود پڑھتے ہیں. کہا انہو مصلی اللہ، یہ مجلس حسین اللہ کے درود کی جگہ ہے کہ جہاں اللہ، یعنی آپ اپنے مقام کو سمجھیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آنے سے انسان اللہ کے درود و سلام کا حقدار ہو جاتا ہے. اور پھر انہوں نے دوسرا نام لکھا، کہا مجلس حسین یعنی انہو مشہد الملائکۃ المقربین. کہا یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے عام فرشتے نہیں، فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے مقرب فرشتوں کا آنا جانا ہے. اللہ کے مقرب فرشتوں کا آنا جانا ہے. ہر فرشتہ اللہ کے ہاں مقرب نہیں ہوتا. مقرب خاص فرشتے ہیں کہ جن کا مجلس حسین میں آنا جانا ہوتا ہے. اس لیے روایتیں کہتی ہیں کہ جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہو وہاں اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، اور جب آسمانوں میں واپس لوٹ کے جاتے ہیں تو باقی فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، یہ کیسی خوشبو ہے جو تمہارے بدن سے آ رہی ہے. کہا ہم اس مقام پر گئے تھے جہاں تذکرہ اہل بیت ہو رہا تھا، جہاں تذکرہ حسین ہو رہا تھا. کہا کیا وہ مجلس ختم ہو گئی؟ کہا وہ مجلس ختم ہو گئی لیکن وہ جگہ وہیں پر ہے. اب دوسرے ملائکہ اذن الہی سے آتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. یہ اللہ کے ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہے. بھائی جملہ کہوں اگر آپ کی سماعت بیدار ہیں، ہر عروج نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے. عروج نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے. یہ ملائکہ کا کیسا عروج ہے جو اوپر سے نیچے کی جانب ہو رہا ہے. بھائی اگر اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروانی ہو تو یہاں سے عرش کی جانب بلاتا ہے، اور جب ملائکہ کو معراج کرانی ہو تو عرش سے حسین کے فرش میں بھیج دیتا ہے. رہے ہیں کہ یہ ملائکہ کی آمد و رفت ہے. اب نہ جانے کس کے پہلو میں اللہ کے مقرب فرشتے بیٹھے ہوں اور تذکرہ امام حسین کو سن رہے ہوں. کیوں نہ سنیں؟ اس لیے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ افضل ہیں یا ملائکہ، امام نے مسکرا کے فرمایا، کہا ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا ہے ہمارے شیعوں کی خدمت کے لیے. ملائکہ کو اللہ نے
خلق کیا ہے ہمارے شیعوں کی خدمت کے لیے. اسی لیے راوی کہتا ہے کہ جو شخص گھر سے زیارت امام حسین کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے ساتھ 1000 ملائکہ کو وقف کر دیتا ہے. اس ملائکہ کا ان ملائکہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو شخص زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. کہا جب یہ شخص کربلا میں پہنچ جاتا ہے امام کی زری پہ پہنچتا ہے زیارت کرتا ہے, زیارت کرنے کے بعد جب یہ شخص کچھ دن رکتا ہے اور واپس جانے لگتا ہے اب یہ ملائکہ پوچھتے ہیں پروردگارہ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے. پروردگار کی آواز آتی ہے میرے ملائکہ اس بندے کے ساتھ تب تک رہو جب تک یہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا. کہا جب یہ زائر اپنے گھر واپس پہنچ جاتا ہے اب یہ ملائکہ اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگارہ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو آواز پروردگار آتی ہے میرے ملائکہ قفو بباب زائر الحسین, میرے زائر حسین کے دروازے پر کھڑے رہو. پروردگارہ کب تک؟ کہا جب تک یہ اس دنیا سے نہیں چلا جاتا. پروردگارہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہا سبحوا وقدسوا, میری تسبیح کرتے رہو میری تقدیس کرتے رہو اور اس کا ثواب اس زائر حسین کے نام اعمال میں لکھتے رہو. کہا جب تک یہ ظاہر اس دنیا سے نہیں چلا جاتا تب تک میری تسبیح و تقدیس کرتے رہو اور اس کا ثواب ظاہر حسین کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو. اور جب یہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اب فرشتے پوچھتے ہیں پروردگارہ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے, کیا ہم واپس چلے جائیں؟ آواز پروردگار آتی ہے نہیں میرے ملائکہ اس ظاہر حسین کے غسل و کفن میں شرکت کرو, اس کے غسل و کفن و تدفین میں شرکت کرو. کہا وہ ملائکہ اس کے غسل میں بھی شریک ہوتے ہیں اس کے کفن میں بھی شریک ہوتے ہیں اس کی تدفین میں بھی شریک ہوتے ہیں. جب اس ظاہر حسین کو دفن کر دیا جاتا ہے اب ملائکہ پوچھتے ہیں پروردگارہ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے, کیا ہم واپس چلے جائیں؟ آواز پروردگار آتی ہے کفو نہیں رک جاؤ بقبر زائر الحسین, حسین کے زائر کی قبر پر رک جاؤ. پروردگارہ کب تک؟ الی یوم القیامہ, یوم قیامت تک زائر حسین کی قبر پہ رک جاؤ. پروردگارہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہا سبحوا وقدسوا, اس میری تسبیح کرتے رہو میری تقدیس کرتے رہو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے رہو جب تک قیامت نہیں ہوتی, جب تک یہ زائر حسین کھڑا نہیں ہو جاتا. پھر جب یہ زائر حسین روز محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے امام صادق فرماتے ہیں سب سے پہلے کہا وہ ایک دن کیسا ہوگا؟ کہا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کہا اس سے پہلے کہ اللہ باقی لوگوں کا حساب و کتاب لے اللہ زائر حسین کو پوری مخلوق سے 1 سال پہلے بہشت میں بھیج دے گا. وہ دن کہ جو دن قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کہ جس دن ہر شخص ایک دوسرے سے فرار کرے گا, جس دن ماں بچوں سے فرار کرے گی, بھائی بھائی سے فرار کرے گا, باپ بچوں کو نہیں پہچانے گا, بچے باپ کو نہیں پہچانیں گے. فرمایا اس دن رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا یا فاطمہ, اے میری بیٹی فاطمہ, کل عین باکیۃ علی یوم القیامہ, فرمایا اے فاطمہ روز محشر وہ دن ہوگا کہ جب ہر آنکھ گریا کر رہی ہوگی, الا عین بکت علی مصاب الحسین, سوائے اس آنکھ کے کہ جو آنکھ حسین پر گریا کرتی تھی. اس دن ہر آنکھ روئے گی. اس لیے دنیا والوں جو آج ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہیں روز قیامت وہ رو رہے ہوں گے, اور جو آج آنکھ حسین کے غم میں رو رہی ہے رسول اللہ نے فرمایا اس دن ضاحکۃ مستبشرہ, جو آنکھیں حسین پہ روتی تھی روز قیامت وہ مسکرا رہی ہوں گی. صلی علی, اب توجہ فرما رہے ہیں کہ یہ مجلس حسین کیا ہے, اس میں آنے کا اجر کیا ہے. در حقیقت آیت اللہ شیخ جعفر ششتری نے جو لکھا فرمایا چوتھا نام اس مجلس کا کیا ہے, انہو محل نیل دعائے من النبی والوسی والزہراء. فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر انسان
دعائے رسول اللہ، دعائے امیر المؤمنین اور دعائے زہرا کو جلب کرتا ہے. کہا جو آتا ہے در حقیقت وہ رسول اللہ سے دعا لے رہا ہے، وہ امیر المؤمنین سے دعا لے رہا ہے، وہ جناب سیدہ سے دعا لے رہا ہے. یعنی جس کے حق میں سیدہ دعا کر دیں. حسین در حقیقت نجات انسان کے لیے ذریعہ ہے. پھر انہوں نے کیا خوبصورت لکھا، کہا تم کیا جانو مجلس حسین کیا ہے؟ فرمایا یہ مجلس حسین انہ محبوب للصادق. کہا یہ مجلس حسین امام صادق محبوب جگہ ہے. اسی لیے فضیل بن یسار سے امام صادق نے پوچھا کہ اے فضیل اتحدثون وتجلسون، کیا تم جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہو ہماری روایات اور ہمارا تذکرہ کرتے ہو، ہماری روایات پڑھتے ہو، ہمارے فرامین سناتے ہو؟ اس نے کہا نعم مولا، جی مولا کرتا ہوں. فرمایا انا تلک المجالس احبها، فرمایا بے شک ایسی مجلسوں سے ہم محبت کرتے ہیں جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ مجلس کہتے کسے ہیں کہ جہاں بھی کچھ لوگ جمع ہو بیٹھ جائیں وہ ہے مجلس. یعنی تمہاری جہاں مجلس ہو کوشش کیا کرو تذکرہ اہل بیت ہو. تم بے شک دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہو وہ جگہ محبوب امام صادق بن جائے گی. ایسی مجالس جہاں ہمارا تذکرہ ہو ہم ان مجالس سے محبت کرتے ہیں. پھر اگلا نام کیا لکھا؟ فرماتے ہیں مجلس حسین یعنی انہو عرفہ. مجلس حسین یہ مجلس حسین نہیں ہے بلکہ گویا ایسے ہے کہ جیسے تم میدان عرفات میں بیٹھے ہو. میدان عرفات میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی میدان عرفات میں اللہ سب حاجیوں کو جمع کر کے اللہ ان سے کہتا ہے کہ یہاں آ کے مناجات کرو. یعنی مجلس حسین میں بیٹھے ہو تم خدا سے مناجات کر رہے ہو. اور یہی سبب ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب روز عرفہ آتا ہے تو اللہ اپنی ایک خاص رحمت لوگوں پہ کرتا ہے. امام سجاد نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو روز عرفہ لوگوں سے مانگ رہا تھا. امام نے کہا حیف ہے تم پر کہ آج کے دن بھی تم لوگوں سے مانگ رہے ہو. آج کے دن اللہ نے اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. آج کے دن تو ماؤں کے شکموں میں اللہ جو بچے رکھتا ہے ان پر بھی اپنی خاص رحمت کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ روز عرفہ میں تم اگر نہ بھی مانگو تو اللہ دیتا ہے. اسی لیے وہ فرما رہے ہیں کہ مجلس حسین میں تمہارا آ جانا ہی کافی ہے. تم مانگو یا نہ مانگو حسین سب کو عطا کرنے والے ہیں. یا مولا آپ کو سلامت رکھیں. تم مانگو نہ مانگو حسین سب کو عطا کرنے والے ہیں. حسین سب پر نگاہ کرنے والے ہیں. انہوں نے پھر فرمایا یہ روز عرفہ ہے. عرفہ میں ہوتا کیا ہے؟ عرفہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر پہلی مرتبہ آدم و حوا ملے، جہاں پر ان دونوں کو ایک دوسرے کی معرفت ہوئی. عرفہ وہ مقام ہے جہاں جا کے خدا سے مناجات کی جاتی ہیں، جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے مناجات کی دعائے عرفہ تعلیم دی، جہاں پر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ تذکرہ اللہ کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے. یعنی تم آتے حسین کے پاس ہو، تمہیں حسین پہنچا توحید کے پاس دیتا ہے. اللہم صلی علی انہو عرفہ، یعنی تم میدان عرفات میں بیٹھے ہو. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کہا اللہم صلی علی، کہا کہ روز عرفہ سے پہلے کہ اللہ اپنے حاجیوں کی طرف نظر رحمت کرے، اللہ اس سے پہلے زائر حسین کی طرف نظر رحمت کرتا ہے. یعنی اپنے حاجیوں سے پہلے زائر حسین کو دیکھتا ہے. بھائی دنیا آج تک اعتراض کر رہی ہے کہ یہ کیا ہوا، اللہ اپنے زائر سے پہلے حسین کے زائر کو کیوں دیکھتا ہے؟ بھائی حسین وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اس کے لیے لوٹا دیا،
جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دے، کیا اللہ اپنی چھوٹی سی جنت ظاہر حسین کو نہیں دے سکتا؟ یعنی جو اپنا سارا کچھ خدا کے لیے لٹا دے، کیا وہ اللہ ظاہر حسین کو اپنی چھوٹی سی جنت نہیں دے سکتا حسین کے لیے؟ اور پھر فرمایا مجلس حسین کا اگلا نام کیا ہے؟ فرمایا انہو مشعر الحرام. کہا تو یہ مجلس حسین ایسے ہے جیسے تم مشعر الحرام میں رات گزارتے ہو. مزدلفہ میں جا کر انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. در حقیقت یہ مجلس حسین تمہیں خدا کے محضر میں لے کے آتی ہے. یہ مجلس حسین تمہارے لیے وسیلہ بن جاتی ہے خدا تک پہنچنے کا. پھر اگلا انہوں نے کیا خوبصورت لکھا، کہا مجلس حسین یعنی کیا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کہا مجلس حسین انہو قبۃ الحسین. کہا مجلس حسین ایسے ہے جو مجلس حسین میں بیٹھا ہے در حقیقت وہ ایسے ہے جیسے حسین کے قبہ کے نیچے بیٹھا ہو. قبہ حسین وہ امام حسین کا گنبد کہ جس کے بارے میں روایات ہیں کہ جو شخص بھی امام کے گنبد کے نیچے قبہ کے نیچے جاتا ہے وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ مجلس حسین در حقیقت خدا کی اس توجہ کو جلب کرنے کا نام ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا نام ہے. پھر کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا انہو، یہ مجلس حسین کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، انہو منبع لماء فی الجنان. فرمایا یہ جو مجلس حسین میں تم حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہو نا، کہا یہ یہاں کا پانی نہیں ہے بلکہ یہ پانی جنت کے حوض کوثر کے لیے منبع بن جاتا ہے. کہا یہ پانی حسین کے نام پہ پلایا جانے والا پانی، اس کو فرشتے لے جاتے ہیں اور حوض کوثر کے لیے منبع بنا دیتے ہیں. وَمَاءَ الْحَيَوَانِ، فرمایا یہ وہ پانی ہے جو پی لے تو اللہ اسے جاویدانی حیات دے دیتا ہے. جو مجلس حسین کا پانی پیتا ہے فرمایا یہ منبع ہے حوض کوثر کے لیے. در حقیقت تمہیں حوض کوثر کا ذائقہ چکھایا جا رہا ہے کہ جب انسان جو مجلس حسین کا یہ تبرک چکھتا ہے وہی حقیقت میں حوض کوثر تک پہنچے گا. یہ مجلس حسین کا مقام ہے. کیوں نہ ہو حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دے دیا، اور اسی لیے ہم نے بھی اپنی ان مجالس کے لیے جس طرح ہر خطیب ہر عالم ایک قرآن کی آیت کو اپنا عنوان قرار دیتے ہیں، ہم نے بھی اسی طرح مولا کی مجلس کے لیے سورہ توبہ کی ایک آیت کو اپنا عنوان قرار دیا جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک لہو ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، بے شک اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، یعنی مالک وہی ہے. یحیی و یمیت، اور وہی ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے، وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا رہے ہو. فرمایا جو ایسا کرے گا وَمَا لَكُمْ، تمہارے لیے نہیں ہے مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے. کہ اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی ہے جو ولی بھی ہے جو نصیر بھی ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو اسی آیت کے ذیل میں جاری رہے گی، اور ہمارا انشاءاللہ عنوان کیا ہوگا؟ ملک و ولایت پروردگار، کہ خدا کا ملک کیا ہے اور خدا کی ولایت کیا ہے. ملک و ولایت خدا کا بے شک اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. وہ کیسا اللہ ہے؟ یحیی و یمیت، کہ جو زندگی بھی دیتا ہے جو موت بھی دیتا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. یعنی در حقیقت اللہ بتا رہا ہے کہ ولی بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے،
मालिक भी वही है। और इसीलिए कुरान में फिर उसने इरशाद फरमाया, कुल अगैरिल्लाहि अत्तखिदु वलियन फातिरिस समावाति वल अर्द, ए हबीब आप इनसे कह दीजिए कि आप अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना वली बना रहे हैं, ऐसे अल्लाह को कि जो जमीन और आसमान का खल्क करने वाला है, ऐसे अल्लाह को जो फातिरिस समावाति वल अर्द है। और वो कैसा अल्लाह है? वहुवा युतइमु वला युतअम, वो अल्लाह खिलाता है खुद नहीं खाता। का ऐसे अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को अपना वली बना रहे हो, वो अल्लाह तुम्हारा वली है। इसीलिए कुरान ने फिर पुकार के कहा, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। भाई मैं पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह कैसा वली है। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, कि उस दिन वलायत बस अल्लाह की होगी कि जो हक है। और फिर फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात कि जो साहिब मुल्क है। बस समझ में आया कि विलायत भी उसी की है, चाहे वो विलायत यहां हो या वहां हो, और बादशाहत भी उसी की है, चाहे वो यहां हो या वहां हो। इसलिए कहा लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है। लिमनिल मुल्क अल यौम, अल्लाह ने कहा इनसे पूछो कि उस दिन बादशाहत किसकी होगी। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस अल्लाह की कि जो वाहिद है, जो क़हार है। दुनिया में भी बादशाहत उसकी, आखिरत में भी बादशाहत उसकी। दुनिया में भी वलायत उसकी, आखिरत में भी वलायत उसकी। जब हमने ये आयत पढ़ी तो वो जो थे, जो अल्लाह ही अल्लाह करने वाले थे, जो हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, वो तो बड़े खुश हो गए। कहने लगे, हम ना कहते थे कि बस अल्लाह वली है, बस विलायत अल्लाह की है, बस मालिक के अल्लाह है, बस बादशाह अल्लाह है। अब आज खुद ही शियों का ये मौलवी मिंबर पर बैठकर वही बता रहा है कि विलायत बस अल्लाह की है, बादशाहत बस अल्लाह की है। मैंने कहा कि भाई तुमने वो आयतें तो पढ़ी कि जिसमें तुम्हारा मकसद पूरा हो जाता, लेकिन तुमने कुरान को सिर्फ रटा है, समझा नहीं। अल्लाह ने यह कब कहा कि विलायत बस मेरी है और मैं किसी को नहीं देता? अल्लाह ने यह कब कहा कि मुल्क बस मेरा है, मैं किसी को नहीं देता? इसीलिए इंशाअल्लाह हम अब आने वाली इन मजालिस में बताएंगे कि अगर विलायत बस अल्लाह की है तो क्या उसने किसी और को भी दी या नहीं। अगर मुल्क बस अल्लाह का है, बादशाहत बस अल्लाह की है, तो उसने किसी और को दी या नहीं दी। लेकिन उससे पहले समझो कि अल्लाह वली है तो कैसा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या बेशुमार, मौला आपको सलामत रखे। तो मुझे फरमा रहे हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले ये देखना है कि वो अल्लाह कि जो कह रहा है कि वलायत हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, कि वलायत बस उस अल्लाह के लिए है कि जो हक है। और इन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, बेशक बादशाहत उस अल्लाह के लिए है। उसकी वलायत है तो कैसी है, वो वली है तो कैसा है। फिर समझ में आएगा कि जब अल्लाह ऐसा ऐसा वली है तो अगर वो किसी और को विलायत दे तो उसकी विलायत कैसी होगी। पहले ये देखो कि अल्लाह कैसा वली है। उसने कहा, कुल अगैरल्लाहि अत्तखिदु वलियन, क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को अपना वली बनाते हो। वो अल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्ज़, कि जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। वहुवा युतइमु वला युतअम, वो खिलाता है मगर खुद नहीं खाता। यानी
اللہ کی ولایت کے نیچے نظام خلقت بھی چل رہا ہے، اللہ کی ولایت کے نیچے نظام رزق بھی چل رہا ہے. یعنی ولی، اللہ ولی، وہ نظام خلقت بھی چلا رہا ہے، وہ نظام رزق بھی چلا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ اللہ کیسا ولی ہے؟ کہا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہ اللہ وہ ہے کہ جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارشوں کو نازل کرتا ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ جو اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وہ کس لیے ایسا کرتا ہے؟ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کیونکہ وہ تمہارا ولی بھی ہے، لائق حمد بھی ہے. وہ اللہ وہ ہے کہ جو مایوس ہو جانے کے بعد بارشیں بھی نازل کرتا ہے، رحمت کو بھی پھیلاتا ہے. بھائی یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کیونکہ اللہ تمہارا ولی ہے. یعنی اس کے نظام ولایت کے نیچے اس کا نظام رحمت بھی آ گیا، اس کے نظام ولایت کے نیچے اس کا نظام زمین و آسمان بھی آ گیا. یعنی وہ ایسا ولی ہے کہ جو نظام کائنات چلا رہا ہے، زمین کا نظام بھی اپنی ولایت کے نیچے چلا رہا ہے، آسمان کا نظام بھی اپنی ولایت کے نیچے چلا رہا ہے. یعنی اللہ کی ولایت ایسی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی ولایت کے انڈر ہو رہا ہے. اور یہی سبب ہے اللہ شکوہ کیا کر رہا ہے؟ اے میرا حبیب، ان سے پوچھو کہ کیا تم ایسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا رہے ہو؟ ایسے اللہ کو چھوڑ کر. یہی سبب ہے اللہ نے پورے قرآن میں، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر یہ شکوہ نہیں کیا کہ میرے بندے میری عبادت نہیں کرتے. اللہ نے پورے قرآن میں شکوہ نہیں کیا کہ میرے بندے میری نماز نہیں پڑھتے، میرے بندے میرا روزہ نہیں رکھتے، میرے بندے حج نہیں کرتے، میرے بندے زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ نے اگر شکوہ کیا تو سورہ بقرہ میں کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ میرے بندوں نے میرے قدردانی ویسے نہیں کی جیسا حق تھا. یعنی لوگوں نے اللہ کی ویسی قدردانی نہیں کی جیسا اللہ کی قدردانی کا حق تھا. یعنی ایسے ولی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا رہے ہیں. اور جب اللہ نے شکوہ کیا اور اپنے حبیب سے کہا ان سے پوچھو کہ ایسے اللہ کو چھوڑ کے، تو جب حبیب نے پوچھا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بنا رہے ہیں، وہ جو مشرک تھے انہوں نے کیا بہانہ بنایا؟ کہنے لگے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں اللہ کے قریب ہونے کا. مشرکوں سے جب پوچھا کیوں کسی کو ولی بنایا، کہنے لگے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. بھائی مشرک تھے، کم سے کم اتنا تو جانتے تھے کہ بغیر وسیلے کے اللہ کے قریب نہیں ہوا جا سکتا. بھائی مشرک تھے مگر کیا کہنے لگے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر یہ کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں. 1400 سال کے پہلے مشرک کم از کم عقیدے میں آج کے مسلمانوں سے تو بہتر تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے قریب ہو جائیں، اسی لیے انہوں نے کہا ہم ان کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں خدا کے قریب ہونے کا. بھائی وہ ان کی عبادت بھی نہیں کر رہے تھے، ان کو وسیلہ بھی قرار دے رہے تھے، پھر مشرک کیوں کہلائے؟ بھائی وسیلے کے بھی قائل تھے، اللہ کے قریب بھی ہونا چاہتے تھے، پھر مشرک کیوں کہلائے؟ بھائی مشرک اس لیے کہلائے اللہ نے کہا کہ تم نے ان کو وسیلہ بنایا جنہیں میں نے وسیلہ نہیں بنایا تھا. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہر ایرے غیرے کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، وسیلہ اسی کو بناؤ جن کو اللہ نے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. اللہم صلی علی
توجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب شکوہ کیا کہ میری قدردانی نہیں ہو رہی، اے حبیب ان سے پوچھو کہ یہ کیوں مجھے چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناتے ہیں، تو مشرک کہنے لگے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم ان کے ذریعے سے خدا کا قرب چاہتے ہیں۔ اللہ نے پھر بھی ان کو مشرک قرار دیا۔ بھائی اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ ہر انسان اللہ کو جیسا وہ چاہتا ہے ویسا مان لے۔ میں جملہ دینا چاہتا ہوں اگر سماعت بیدار ہیں، کہ اگر اللہ کو صرف یہ چاہیے ہوتا کہ ہر انسان مجھے مانے تو وہ ہر کسی سے راضی ہو جاتا، لیکن اللہ ہر کسی سے راضی، اگر صرف اللہ کو ماننے کی بات ہوتی تو پھر اللہ یہودیوں سے بھی راضی ہوتا، پھر اللہ عیسائیوں سے بھی راضی ہوتا، کیونکہ مان تو سب اللہ کو رہے ہیں، پھر اللہ سکھ سے بھی راضی ہوتا، پھر اللہ ہندو سے بھی راضی ہوتا۔ کیوں بھائی؟ نام سب بدل رہے ہیں، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی مسبب الاسباب کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی پروردگار کہتا ہے۔ یہ ناموں کے بدل جانے سے پس پردہ حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ بھائی اگر صرف ماننے سے اللہ راضی ہو جاتا تو پھر اللہ سب سے راضی ہوتا۔ اللہ نے کہا صرف ماننا نہیں ہے، ویسا ماننا ہے جیسا میں ہوں، ویسا ماننا ہے جیسا میں ہوں۔ اسی لیے اللہ جیسے اپنے ماننے پہ راضی نہیں ہوتا، ویسے ہی اس نے کہا ہر کوئی وسیلہ تو بنا رہا ہے، کوئی بتوں کو وسیلہ بناتا ہے، کوئی اپنے بنائے ہوئے ولیوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ اس لیے اللہ جیسے اپنے ماننے پہ راضی نہیں، اس نے ویسے ہی کہا کہ نبی کو فقط ماننے پہ راضی نہیں ہوگا، جیسا نبی ہے ویسا ماننا پڑے گا۔ جیسا نبی ہے ویسا ماننا پڑے گا، جیسا میں نے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے ویسا ماننا پڑے گا۔ اس لیے نبی کا کلمہ پڑھ لینے سے ہر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن جاتا۔ یا رسول اللہ کرنے سے کوئی اللہ کا قریب والا نہیں ہو سکتا۔ بھائی ویسا ماننا پڑے گا، جیسے وہ ہر کسی سے راضی نہیں جو اس کو مانتا ہے، کہا ویسا مانو جیسا میں ہوں۔ ویسے ہی اللہ ہر اس مسلمان سے راضی نہیں کہ جیسا تمہارا دل چاہے تم ویسا نبی کو مان لو، جیسا تمہارا دل چاہے تم ویسا اس کے وسیلے کو مان لو، جیسا اللہ نے انہیں بنا کے بھیجا ہے ویسا ماننا پڑے گا۔ 40 سال کے بعد والا نبی نہیں چلے گا، جیسا اس نے بنا کے بھیجا ہے ویسا ماننا پڑے گا۔ اب تم کہتے رہو یا رسول اللہ، ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہو، مگر اللہ کو ایسی نبوت تو چاہیے ہی نہیں۔ بھائی الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ نبوت کو نہیں مانتے، شیعہ رسالت کو نہیں مانتے، یہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، یہ ہر وقت حسین حسین کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، لیکن خبردار ہم اس نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے جو نبوت اور رسالت تمہارے ذہن میں ہے، جو نبوت اور رسالت تمہارے ذہن میں ہے۔ ہم اس نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں جو ہمیں علی نے بتائی ہے، ہم اس نبوت اور رسالت کے قائل ہیں۔ بھائی کبھی ہمارے ہاں آ کے دیکھو کہ جس جبریل کو تم نبی کا استاد بتا رہے ہو وہ جبریل شیعوں کے ہاں علی کا شاگرد نظر آئے گا، کہ جس جبرائیل کو تم نے نبی کا استاد بتایا وہ جبرائیل تمہیں شیعوں کے ہاں علی کا شاگرد نظر آئے گا۔ اب وہاں سے جس نے سنا کہ جبرائیل نے نبی کو پڑھایا اور جب یہاں آ کے سنا کہ وہی جبرائیل علی سے پڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی مسئلہ ہم میں نہیں تم میں ہے، تم نے جس جبریل کو نبی کا استاد بنایا وہ جبریل علی کا شاگرد ہے، لیکن ہماری نبوت ایسی ہے کہ ہم جس کو جبریل کا استاد کہتے ہیں اسی کو ہم محمد کا شاگرد بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم محمد کا شاگرد بھی کہتے ہیں۔ پس ہر ایرا غیرہ اگر نبی کو نبی مان لے تو یہ نہیں چلے گا، ویسا ماننا پڑے گا جیسے وہ ہیں۔ بس اللہ بھی چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں
ویسا مجھے مانو. اللہ چاہتا ہے میری ویسی قدردانی کی جائے جیسا قدردانی کرنے کا حق ہے, کیونکہ وہ اللہ تمہارا ولی ہے. اور جیسی قدردانی کربلا والوں نے کر کے دکھائی, کہ ایسی قدردانی کہ اللہ کو کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے پروردگار کی طرف, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. یعنی وہ اللہ جو اپنی ناقدری کا شکوہ کر رہا تھا, حسین کے ایک سجدے نے ایسا توحید کو دکھایا کہ اللہ نے اب اپنی رضایت کا اعلان کر دیا, کہ حسین نے اس اللہ کی ایسی قدردانی کی کہ اپنا سب کچھ توحید کی راہ میں قربان کر دیا. اسی لیے اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا. اجرکم اللہ. عزادارو, رونے کے دن ہیں. جناب سیدہ عصا لینے آتی ہے اپنے حسین مظلوم کا. اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو, اس لیے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے مصائب میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو اللہ رحم نازل کرتا ہے ان آوازوں پر. تم اس پر گریہ کر رہے ہو جس پر بہنوں کو گریہ نہیں کرنے دیا گیا. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. وہ لوگ جو زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جب زیارت کا آخری دن ہوتا ہے اور کربلا چھوڑنی پڑ جائے, نجف چھوڑنا پڑ جائے, جب ہم کربلا سے نکل رہے ہوتے ہیں ہمارے دل ڈوبنے لگتے ہیں, ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں کہ اے مولا, اے کاش ہمیں کربلا سے واپس نہ جانا پڑتا. جب ایک زائر کی یہ حالت ہے تو ذرا تصور کرو کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے, حسین اپنے نانا کے روضے سے ودا کر رہے ہوں گے, وہ حسین جو ماں کے بغیر ایک لمحہ نہ رہتے تھے, جب حسین ماں کی قبر سے ودا کر رہے ہوں گے, ارے حسین کے دل پہ کیا گزری ہو. اجرکم علی الزہرا. اس لعین نے مجبور کیا کہ یا بیعت یا حسین کا سر. امام جب دربار سے واپس آئے, ایک مرتبہ جب دربار گئے ہیں نا, اپنے بھائی کو ساتھ لے کے گئے, اس عباس کو کہ جس کو علی نے مانگا ہی حسین کے لیے تھا. وہ عباس حسین میری آواز بلند ہو جائے. اور اس ملعون نے امام کو قتل کرنے کی دھمکی دی. امام نے جب بلند آواز سے کہا یبن الزرقاء, تو مجھے قتل کرے گا, جب مولا عباس نے یہ آواز سنی نا, روایت کہتی ہے عباس نے دروازہ توڑا اور داخل ہو گئے. کہنے لگے مولا مجھے حکم دیجئے کس کا سر کاٹ دوں. میرے مولا نے کہا عباس تلوار نہیں چلانی. ارے کیا عباس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آج تو میرے مولا نے مجھے روکا, لیکن کاش مجھے کربلا میں اجازت مل جائے. اجرکم اللہ. اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے. مولا واپس آئے, ایک مرتبہ عباس کے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا, کہا عباس تلوار نہیں چلانی. واپس آئے, ایک فہرست بنائی, کہا عباس کاروان تیار کیا جائے. اللہ اکبر. علامہ دربندی نے اپنے مقتل میں لکھا, کہا اس سے پہلے کہ حسین مدینہ چھوڑے اسی رات حسین آئے اپنے نانا کی قبر پر. حسین اس نانا کی قبر پہ آئے کہ جو نانا ہر وقت حسین کو بوسے دیتا رہتا تھا, وہ نانا جو کبھی حسین کے لب چوما کرتا تھا, وہ نانا جو کبھی حسین کی پیشانی کو چومتا تھا, وہ نانا کبھی حسین کے کرتے کو ہٹا کے حسین کے سینے کے بوسے دیتا تھا, وہ نانا جو حسین کو چومتا رہتا تھا. ارے علامہ دربندی نے لکھا, شیخ جعفر شوستری نے لکھا, کہا جس جس مقام پر نانا حسین کو بوسے دیتے تھے
अरे उसी मकाम पे जालिमों ने जुल्म किया, और जहां पेशानी पे बोसे देते थे वहां जालिम ने पत्थर मारा, और जहां लबों पे बोसे देते थे वहां जालिम छड़ी से गुस्ताखियां कर रहा था। और कहा जहां सीने को चूमते थे, अरे शिमर का घुटना हुसैन के थे। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहम करे। एक मर्तबा हुसैन आए नाना के रोजे पर। हुसैन, रावी कहता है कि नाना के रोजे पे बैठे। अब्दुल्ला बिन सनान रिवायत करते हैं, अलामा दरबंदी ने लिखा, कहा हुसैन नाना के रोजे पे बैठे, एक मर्तबा नाना से गुफ्तगू करना शुरू की। ए नाना, ये लोग मुझे मदीना में नहीं रहने दे रहे। ए नाना, ये लोग मुझे मदीना से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रावी कहता है इतना गिरिया किया, नाना से बातें करते करते गश कर गए मेरे इमाम। जो ही गश किया ना, कहा एक मर्तबा मौला हुसैन ने ख्वाब में देखा कि नाना रसूलुल्लाह आए, बाहें बढ़ाई, एक मर्तबा हुसैन को गले से लगाया, कहा नाना, अरे नाना ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। कहा हुसैन, अरे खुदा की भी मशीयत यही है, इन्नल्लाह शाअ यराका कतीला, अल्लाह भी यही चाहता है कि तुझे कतील देखे, तुझे मकतूल देखे। कहा नाना अकेला नहीं जा रहा, बहनों को साथ लेके जा रहा हूं। कहा हुसैन, अल्लाह की मर्जी यही है कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम के हाथों में रस्सियां। अजरुकुम अला ज़हरा। एक मर्तबा नाना से गुफ्तगू हुई, अरे नाना से विदा किया। अब रावी कहता है हुसैन आए वहां, अरे जहां टूटी हुई कब्र जन्नतुल बकी में। कहा जैसे छोटा सा बच्चा अरे माँ से लिपट जाता है, हुसैन ने ऐसे खुद को कब्र में। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहम नाज़िल करे। कहा एक मर्तबा हुसैन माँ की कब्र से लिपट गए। ए माँ तेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, ए माँ तेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। अलामा ने लिखा, कहते हैं एक मर्तबा आवाज आई, ए हुसैन, अरे सिर्फ तू नहीं जाएगा, अरे माँ साथ साथ सफर करेगी, और जब घोड़े से गिरेगा अरे अपना दामन फैलाऊंगी, और जब शिमर ज़रबे मारेगा अपनी बाहें बढ़ा। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। अरे सैयदा राजी हो जाएं। रावी कहता है माँ से विदा किया, एक मर्तबा घर में तशरीफ लाए, एक फहरिस्त बनाई। कहा अब्बास इन लोगों को जमा किया जाए। सबका नाम आया, नहीं नाम आया तो हुसैन की 6 साला फातिमा सुगरा का नाम। एक मर्तबा जब फहरिस्त को देखा, बाबा के सामने आके कहा, ए बाबा, अरे मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं अपनी बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी। रावी कहता है एक मर्तबा काफिला तैयार हुआ। अब्दुल्ला बिन सनान कहता है कि मैंने देखा कि काफिला तैयार हुआ, एक बुजुर्ग है कि जो एक मसनद पे तशरीफ फरमा है। कहा एक मर्तबा महमल तैयार हुए, कहा जवान उस घर से निकल रहे हैं। एक मर्तबा कहता मैंने देखा कि बीबियां निकलना शुरू हुई। एक बीबी ऐसी आई कि जो बड़ी ताजीम के साथ आगे बढ़ी। कहा मौला ने कहा कि उस शख्स ने कहा कि ए अकबर आगे बढ़कर माँ को सवार कराओ। कहा एक मर्तबा अकबर ने सवार कराया। कहा फिर एक ऐसी बीबी आई, मेरे मौला ने कहा ए कासिम आगे बढ़ के माँ को सवार कराओ। कहा उसने माँ को सवार कराया। कहा एक मर्तबा आवाज आई, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही है। कहा मौला ने कहा अब्बास बहन को सवार कराओ। एक मर्तबा सवार कराया। कहता है अब मैंने क्या देखा, जितने भी सवार हो रहे थे ये शख्स अपनी मसनद पे बैठा था। कहा एक बीबी ऐसी बाहर आई कि एक मर्तबा बनी हाशिम के जवानों ने हिसार बनाया। कहा अब तक जो अपनी मसनद पे बैठा था, अरे हुसैन खड़ा हो गया। और मैंने पूछा ये कौन? कहा ये अली की ज़ैनब, ये अली
علی کی زینب ہے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے تمام جوانوں نے حصار بنایا, کہا حسین آگے بڑھے, کہیں سے اکبر آگے بڑھے, کہیں سے قاسم آگے بڑھے, کہیں سے اون محمد آگے بڑھے. راوی کہتا ہے عباس نے گھٹنوں کو ٹیکا, آئیے آقا زادی میں سوار کراتا ہوں. کہیں اکبر نے ہاتھ پکڑا, کہیں اون محمد نے ہاتھ پکڑے, اے یہ بی بی ہم سوار کراتے ہیں. راوی کہتا ہے اتنی شان و شوکت سے اس بی بی کو سوار کرایا گیا. ایک مرتبہ میرا ذہن چلا گیا 11 محرم, اور جب سب بیویوں کو سوار کرا دیا اور کوئی نہ بچا زینب کا, نظر پھر گئی فرات کی جانب اور رو کے کہا عباس آج زینب کو سوار کرا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. مات میں حسین